السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بچوں، ہم آخری لیکچر ہے ہمارا یہ سوشل ورک کی ڈیفینیشن، اس کے کانسیپٹ سے متعلق۔ یہ اب ہم یہ جو ڈیفینیشن پڑھ رہے ہیں، یہ آخری ڈیفینیشن ہے: پریکٹس بیسڈ پروفیشن اینڈ اکیڈیمک ڈسپلن دیٹ پروموٹ سوشل چینج اینڈ ڈیولپمنٹ، سوشل کوہیژن اینڈ دا امپاورمنٹ اینڈ لبریشن آف پیپل۔ یہ ایک پہلے بھی میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہے کہ یہ ایک پریکٹس بیسڈ پروفیشن ہے۔ ایسا پروفیشن ہے کہ جس میں ہم نے پریکٹیکل کیا ہوتا ہے، ہم اس کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں بار بار، اور ان پریکٹسز سے ہم سیکھتے بھی رہتے ہیں۔ جیسے کہ ایک ڈاکٹر کا پیشہ ہے، جیسے کہ ایک وکیل کا پیشہ ہے، وہ جتنے پیشنٹس کو دیکھتے ہیں، جتنے پیشنٹس کا علاج کرتے ہیں، یا ایک لائر جو ہے وہ جتنے بھی اپنے کلائنٹس کے مقدمات کو ڈیل کرتا ہے، تو وہ اتنا ہی زیادہ سیکھتا چلا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ جو اپنے کلائنٹس کو ڈیل کرے گا، یا نیکسٹ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے پیشنٹس کو ڈیل کرے گا، ان کا علاج کرے گا، یا ایک سرجن جتنی بھی سرجریز کرے گا، وہ مزید سیکھتا چلا جائے گا، مزید پروفیشنل، مزید زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوتا چلا جائے گا۔ بالکل یہی سچویشن ایک سوشل ورکر کے ساتھ ہے کہ سوشل ورکر بھی ایکسپیرینس کرتا چلا جاتا ہے اور زیادہ سیکھتا چلا جاتا ہے اپنے جتنے بھی وہ کیسز کرتا ہے، چاہے وہ سوشل کیس ورک کر رہا ہے، یا وہ ایک کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کر رہا ہے، یا وہ ایک گروپ کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ تو یہ ایک پریکٹس بیسڈ پروفیشن ہے، ساتھ میں یہ ایک ایکڈیمک ڈسپلن بھی ہے۔ ایکڈیمک ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ این ایکڈیمک ڈسپلن، یا ہم اس کو فیلڈ آف اسٹڈی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ایک برانچ ہے نالج کی۔ اٹ از اے برانچ آف نالج ٹاٹ اینڈ ریسرچڈ ایز پارٹ آف ہائر ایجوکیشن، یعنی ہائر ایجوکیشن کے ایک پارٹ کے طور پر ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں اور اس کی ریسرچ بھی کرتے ہیں۔ اس میں 3 ڈسپلن ہیں، جیسے کہ 4 ہیں، دیر آر 4 ڈسپلن، جیسے بزنس ہے، بزنس میں اکاؤنٹنگ ہے، اکنامکس ہے، فائنانس ہے، مینجمنٹ ہے، اور مارکیٹنگ ہے۔ اس طرح سے ہیومینٹیز ہے، اس میں آرٹ، ہسٹری، لینگویجز، لٹریچر، میوزک، فلاسفی، ریلیجن، تھیٹر وغیرہ آتے ہیں، فلم سازی بھی آ جاتی ہے۔ نیچرل اینڈ اپلائیڈ سائنسز میں بایولوجی، کیمسٹری، سائنس کے جو سبجیکٹس ہیں، کمپیوٹر سائنس بھی، اور جغرافی، میتھمیٹکس، فزکس، میڈیسن وغیرہ۔ سوشل سائنسز میں سوشل ورک ہے، سوشیولوجی ہے، اینتھروپولوجی، ایجوکیشن، جغرافی، لا، پولیٹیکل سائنس، سائیکالوجی وغیرہ، یہ سارے سبجیکٹس اس میں شامل ہیں۔ تو یہ ایک ایکڈیمک ڈسپلن بھی ہے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک پریکٹس بیسڈ پروفیشن ہے اور ایک ایکڈیمک ڈسپلن ہے۔ ایکڈیمک ڈسپلن کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ سوشل چینجز کو پروموٹ کرتا ہے۔ سوشل چینجز کیا ہوتی ہیں؟ سوشل چینج اصل میں ایک سگنیفیکنٹ آلٹریشن ہے جو کہ ایک بڑے ٹائم پیریڈ پہ منحصر ہوتی ہے، یا اس کو ہم بیہیویئرل پیٹرنس میں چینجز کہہ سکتے ہیں، کلچرل ویلیوز اور نارمس میں چینجز کہہ سکتے ہیں۔ اور کس طرح کی چینجز ہوتی ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر اس کا غلامی کا خاتمہ ہے۔ ایک دور تھا جب کہ سلیوری جو تھی وہ بہت عام تھی اور لوگوں کو غلام بنائے جانے کا رواج تھا، یہ بھی ختم ہو گیا۔ فیمنسٹ موومنٹ ہے جو کہ ابھی بھی جاری ہے، سول رائٹ موومنٹ ہے، گرین موومنٹ ہے، ایگریکلچرل ایڈوانسمنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرتی نظام میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ پہلے ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم تھا، مشترکہ خاندانی نظام تھا، اور اب نیوکلیئر فیملی سسٹم آ گیا ہے۔ بزرگوں کو ساتھ نہ رکھنے کا رواج زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں، ولیجز سے شہروں کی طرف اربنائزیشن ہو رہی ہے اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمسائے کا جو نظام تھا، محلہ داری کا نظام، وہ ختم ہو گیا ہے، اور ٹاؤنز اس طرح کے بن گئے ہیں کہ پڑوسی کو پڑوسی کی خبر نہیں ہوتی۔ پہلے محلہ سسٹم اتنا تھا کہ ایک دوسرے کے گھر چیزیں دینے کا بھی رواج تھا، ایک دوسرے کے مسئلے مسائل سے مکمل طور پر واقفیت ہوتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ساتھ والے گھر میں اگر شادی ہے یا ساتھ والے گھر میں اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو یہ بھی نہیں معلوم ہو پاتا۔
تو بہت زیادہ سوشل چینجز پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح کی سوشل چینجز جو ہیں وہ آ رہی ہیں. لیکن یہاں پر ہم جب سوشل ورک میں سوشل چینج کو پروموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم پازیٹیو سوشل چینج کو پروموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. سوشل ورک ایک ایسا پریکٹس بیسڈ پروفیشن ہے کہ جو پروموٹ کرتا ہے سوشل چینج کو اینڈ ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کرتا ہے. اب ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ سوشل ڈیولپمنٹ is about improving the well-being of every individual in society so they can reach their full potential. یعنی اس طرح سے لوگوں کی ویل بینگ کو پروموٹ کرنا، ان کو ڈیولپ کرنا، ان کو امپروو کرنا کہ ان کی فل پوٹینشیل ان کو حاصل ہو سکے. دا سکسیس آف سوسائٹی از لنکڈ ٹو دا ویل بینگ آف ایچ اینڈ ایوری سٹیزن. سوشل ڈیولپمنٹ مینس انویسٹنگ ان پیپل. Their families will also do well and the whole of society will benefit. اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سوشل ڈیولپمنٹ ایک پروسیس ہے بائی وچ اے چائلڈ رنس ٹو انٹریکٹ ود ادرس اراؤنڈ دیم. کہ ایک بچہ سیکھتا ہے اپنے ارد گرد میں اس کو کیسے انٹریکٹ کرنا ہے. As they develop and perceive their own individuality within their community, they also gain skills to communicate with other people and process their actions. اور اس کے علاوہ اس میں ایک ٹرم ہے سوشل کوہیجن کی. سوشل کوہیجن کیا ہے؟ یہ دا ڈگری آف سوشل انٹیگریشن اینڈ انکلوژن ان کمیونٹیز اینڈ سوسائٹیز ایٹ لارج اینڈ دا ایکسٹینٹ ٹو وچ نیچرل سولیڈیرٹی فائنڈز ایکسپریشن اٹ سیلف امنگ انڈیویجولس اینڈ کمیونٹیز. اس کو ہم یونٹی بھی کہہ سکتے ہیں، کنسسٹینسی بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں سوشل کوہیجن میں جتنی بھی ان ایکویلٹیز ہوتی ہیں، جتنی بھی ڈسپیرٹیز ہوتی ہیں، جتنی کلاس ڈفرینسز ہوتے ہیں، جتنے جینڈر ڈفرینسز ہوتے ہیں، یا ایج کا ہے، ڈسیبلٹی ہے، یا ادر ڈسٹنکشنز ہیں وچ انجینڈر ڈیوینس ڈسٹرسٹ اینڈ کنفلکٹ آر ریڈیوسڈ. ان کو ریڈیوس کیا جاتا ہے. جتنی بھی ڈسٹنکشنز ہوتی ہیں، جتنی بھی آپس میں ان ایکویلٹیز ہوتی ہیں، وہ ان سب کو ریڈیوس کیا جاتا ہے یا ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے ان اے پلانڈ اینڈ سسٹینڈ مینر. Community members and citizens should be active participants working together for the attainment of shared goals designed and agreed upon to improve the living conditions for all. سب کی لیونگ کنڈیشن کو امپروو کرنے کے لیے شیئر گولز ہوتے ہیں اور ان کے اوپر کام کیا جاتا ہے اکٹھے مل کر کے کوآپریشن کے ساتھ، اور سارے اختلافات کو بھلا دیا جاتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں سوشل کوہیجن. اس کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ انوالوز ہے بلڈنگ شیئرڈ ویلیوز پہ اینڈ کمیونٹیز آف انٹرپریٹیشن، ریڈیوسنگ ڈسپیرٹیز ان ویلتھ اینڈ انکم. یعنی ویلتھ کی جو بھی ڈسپیرٹیز ہیں یا اس میں انکم میں جو ڈسپیرٹیز ہیں ان کو ریڈیوس کرنا. اینڈ جنرلی انیبلنگ پیپل ٹو ہیو اے سینس دیٹ دے آر انگیجڈ ان اے کامن انٹرپرائز فیسنگ شیئر چیلنجز اینڈ دیٹ دے آر ممبرس آف دا سیم کمیونٹی. ان کو یہ وینس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس سیم کمیونٹی کے ممبرس ہیں. اینڈ دا امپاورمنٹ اینڈ لبریشن آف پیپل. اس میں امپاورمنٹ کیا ہے؟ امپاورمنٹ ہے authority اور پاور given to someone to do something. The process of becoming stronger and more confident, especially in controlling one's life and claiming one's rights. یعنی لوگوں کو اتھارٹی ملنا، ان کو طاقت ملنا کسی چیز کے لیے، ان کو حقوق ملنا، ان کو کہ وہ کچھ کر سکتے ہوں، وہ خود سے کچھ کر سکتے ہوں، وہ زیادہ اسٹرانگ بن جائیں، زیادہ کانفیڈنٹ بن جائیں. اس کے علاوہ لبریشن ہے. لبریشن کیا ہے؟ یعنی ان کو آزادی ملنا، ان کو فیصلہ سازی کی آزادی ملنا، ان کو اپنے لیے خود سے ڈیسیژنز لینے کی، خود سے آگے بڑھنے کی ان کو آزادی ملنا وغیرہ وغیرہ. یہ سب جو ہے سوشل ورک ان سب کو پروموٹ کرتا ہے. جی، سوشل ورک از اے سسٹمیٹک وے. یہ ایک اور ادر ڈیفینیشن ہے سوشل ورک کی. سوشل ورک از اے سسٹمیٹک وے آف ہیلپنگ انڈیویجولز اینڈ گروپس ٹورڈز بیٹر اڈیپٹیشن ٹو سوسائٹی. بڑی ایزی ڈیفینیشن ہے. ایک سسٹمیٹک وے ہے، ایک منظم ایک طریقہ ہے معاشرے میں بہتر موافقت کی طرف افراد اور گروہوں کی مدد کرنے کا.
انڈیویجولس کی اور گروپس کی اس طرح سے مدد کی جاتی ہے, ایک سسٹمیٹک وے میں ان کی مدد کی جاتی ہے کہ وہ معاشرے میں بیٹر اڈیپٹیشن کر سکیں. بیٹر اڈیپٹیشن ہی میرا خیال ہے اس میں ایک ایسا لفظ ہے, ایک ایسی ٹرم ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, باقی آپ کو یہ ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوگی. تو اڈیپٹیشن کیا ہوتی ہے؟ معاشرے میں موافقت, اس کو اگر ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے موافقت کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے یہ لفظ بھی آپ کے لیے شاید تھوڑا سا اجنبی ہو, ہماری تو اردو بھی اچھی نہیں ہے, انگریزی تو کہاں اچھی ہونی ہے. میں آپ کو زیادہ تر اردو میں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ ہمارے اکثر بچے جو ہیں ان کو انگریزی سمجھ نہیں آتی, وہ انگلش کا ایک سینٹنس جو ہے وہ بھی صحیح طور پر نہیں بنا سکتے. اور میں نے پیپرز چیک کیے میں بچوں کے اور پڑھایا بھی ہوا ہے, تو مجھے یہ بڑا شدت کے ساتھ اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ ہماری بیڈ لک ہے کہ ہم اردو اور انگلش دونوں میں سے ابھی تک کسی ایک سسٹم کا فیصلہ ہمارے ہاں نہیں ہو سکا. کبھی ہم اردو کی طرف چلتے ہیں, کبھی ہم اپنی مادری زبانوں میں تعلیم دینے کی بات کرتے ہیں, کبھی ہم انگریزی کو لانا چاہتے ہیں, تو ہم کبھی کسی ایک چیز کو ابھی تک لاگو نہیں کر سکے. بہرحال یہ تو ایک بہت لمبی بحث ہے. جو بچوں کی پوزیشن ہے وہ واقعی بہت نازک ہے. بچوں کے اپنے ناموں کی اسپیلنگس تک ٹھیک نہیں ہے, اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ جو نام ہیں وہ کیپٹل لیٹر سے شروع کرنے ہوتے ہیں. اپنا نام بھی کیپٹل لیٹر سے شروع نہیں بچے کر پاتے, اور میں والا آئی جو ہے وہ اسمال آئی لکھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ مسٹیکس ہیں, ایسی مسٹیکس ہیں جو کہ ایک کے جی کلاس کے, ایک پلے گروپ کے بچہ کر سکتا ہے, وہ والی مسٹیکس بھی ہیں. تو اس لیے میں آپ کو اردو میں بھی زیادہ پڑھاتی ہوں, اور زیادہ تر جو ٹرمز ہیں آپ کی وہ ان کو ایکسپلین کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں. بہرحال ہم بات کر رہے تھے اڈیپٹیشن کی, کہ اڈیپٹیشن کو اردو میں موافقت کہتے ہیں. اڈیپٹیشن کیا چیز ہے؟ ایک ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے نا معاشرے میں. دا ایڈجسٹمنٹ آف انڈیویجول اینڈ گروپ بیہیویئر ٹو کنفرم ود دا پریویلنگ سسٹم آف نارمس اینڈ ویلیوز ان اے گیون سوسائٹی, کلاس اور سوشل گروپ. یعنی ایک معاشرے میں معاشرے کے مطابقت پیدا کرنا, معاشرے میں ایڈجسٹمنٹ کرنا کسی بھی انڈیویجول کی یا گروپ کی, اس کا بیہیویئر جو ہے وہ معاشرے سے مطابقت کرتا ہو, اس کے جو نارمس کے ساتھ مطابقت کرتا ہو, معاشرے کی ویلیوز کے ساتھ مطابقت کرتا ہو, معاشرے کی جو بھی آپ جس کلاس سے بلونگ کرتے ہیں وہاں سے مطابقت کرتا ہو. تو ہم نے ایک ہم کی بات میں بار بار جب ہم کہنے لگتی ہوں تو میں اصل میں خود کو ٹیچر کے ساتھ ساتھ سوشل ورکر بھی سمجھتی ہوں, تو اس لیے میں بار بار ہم کی بات کرتی ہوں کہ ہم نے سوشل ورکر بننا ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں اور ہم ایسے کرتے ہیں. جب بھی میں ہم کی بات کروں گی تو اصل میں وہ سوشل ورکر کی بات ہوگی. تو سوشل ورکر ایک سسٹمیٹک وے ہے جو انڈیویجولس کی اور گروپس کی اس طرح سے مدد کرتا ہے کہ وہ معاشرے میں بیٹر اڈیپٹیشن کرنے کے قابل ہو سکیں, معاشرے میں ایڈجسٹمنٹ کرنے کے قابل ہو سکیں نا. تو ہمارے بہت سارے بعض اوقات رویے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ معاشرے میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو معاشرہ قبول نہیں کر پاتا. وہ کس لیے قبول نہیں کر پاتا؟ کہ اس معاشرے کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے, اس لیے معاشرہ ان کو قبول نہیں کرتا. نیسیسری نالج اینڈ اسکلز آر نیڈیڈ فار اے پروفیشن. دیکھیے کسی بھی پروفیشن کے لیے کچھ نالج اور کچھ سکلز ہوتی ہیں جو بڑی ضروری ہوتی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی پروفیشن ہو. اگر وہ درزی کا پیشہ ہے, اگر وہ انجینئرنگ ہے, اگر وہ ایک ڈاکٹر کا پیشہ ہے, تو اس کے لیے بھی سکلز چاہیے ہوں گی, نالج چاہیے ہوگا. تو سوشل ورک ایک پروفیشن ہے, اس کے لیے بھی نالج چاہیے اور سکلز چاہیے. دا نیڈیڈ نالج اینڈ سکلز فار سوشل ورک پروفیشن کین بی obtained تھرو ٹریننگ. اور یہ ٹریننگ سے مل سکتا ہے نا, ٹریننگ کے بغیر یہ نہیں مل سکتا. تو ہم ٹریننگ اپنی اکیڈیمک جو ہمارا پیریڈ ہے اسی کے دوران ہم یہ ٹریننگ جو ہے وہ حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسکلس سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اسکلز سے کیا مراد ہے؟ دا ایبلٹی ٹو ڈو سم تھنگ ویل. کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے آپ کے پاس ایبلٹی ہونی چاہیے بہتر کرنے کے لیے. اس کو ہم ٹریننگ بھی اس کا سیکنڈلی اس کو ٹریننگ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹریننگ ایک علیحدہ لفظ ہے. ٹریننگ کیا ہے؟ دا ایکشن آف ٹیچنگ اے پرسن اور اینیمل اے پرٹیکولر اسکل اور ٹائپ آف بیہیویئر. کہ ہم کسی بھی شخص کو یا کسی جانور کو بھی کوئی اسکل سکھا رہے ہوتے ہیں, کوئی پرٹیکولر اسکل سکھا رہے ہوتے ہیں, یا کوئی ٹائپ آف بیہیویئر سکھا رہے ہوتے ہیں, تو اس کو ہم ٹریننگ کہتے ہیں. تو یہاں پر ہم یہ جو نالج ہے یہ اس کو اور جو سکلز ہیں اس کو ہم کس کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں؟ ہم ٹریننگ کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں نا. اور ٹریننگ ہمیں ایکڈیمک پیریڈ کے دوران میں ہمیں یہ ٹریننگ ملتی ہے, اور بعد میں بھی ظاہر ہے یہ ٹریننگ چلتی چلی جاتی ہے. اس لیے کہ ہم اگر پروفیشنل لائف میں بھی چلے جاتے ہیں تو ہماری ٹریننگ ہی ہو رہی ہوتی ہے, ساری زندگی ہماری ٹریننگ ہوتی رہتی ہے, اور ہم اس سے ایکسپیرینس حاصل کرتے رہتے ہیں. اور نیکسٹ جب بھی ہم کوئی نیا کیس کرتے ہیں, کوئی نئی ہماری اسائنمنٹ ہوتی ہے, تو ہم اس کو بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں.
جی اس کے امپورٹنٹ فیچرز ہیں سوشل ورک کے کچھ امپورٹنٹ فیچرز ہیں وچ میک اٹ ڈفرینٹ فرام ادر پروفیشنس جو اس کو دوسرے پروفیشن سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے. اٹ از اے ہیلپنگ ایکٹیویٹی فار انڈیویژولز گروپس اینڈ کمیونٹیز ٹو اچیو دیئر سوشل اینڈ اکنامک بیٹرمنٹ. کہ کسی کمیونٹیز کی ہم کمیونٹیز کو اردو میں جماعتیں کہتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں, لیکن ہم ان کو علاقے بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کا ایک ٹاؤن ہے, اگر بڑا شہر ہوگا تو اس کی کالونیز اور اس کے جو ٹاؤنس ہیں وہ کمیونٹیز کہلائیں گے. اور ایک ولیج جو ہے وہ بھی ایک کمیونٹی ہوتا ہے. ایک بہت بڑا محلہ جو ہے اس کو بھی ہم کمیونٹی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ایک ہیلپنگ ایکٹیویٹی ہے جو انڈیویجولس کی, گروپس کی اور کمیونٹیز کی مدد اس طرح سے کرتی ہے کہ وہ اپنے سوشل اور اکنامک بیٹرمنٹ کو اچیو کر سکیں. اور اٹ از اے سوشل ایکٹیویٹی ناٹ فار پرسنل بینیفٹس بٹ از ڈن آن بہاف آف گورنمنٹ اور پرائیویٹ آرگنائزیشن ٹو بینیفٹ پیپل ان نیڈ. یہ ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے جو پرسنل بینیفٹس کے لیے نہیں ہے, یعنی ہم اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ ہم لوگوں کی بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی بہبود کے لیے کام کرتے ہیں کہ جو کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں, پیپل ان نیڈ, جو کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے مدد کی. اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہیں یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز, اور یہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز بھی یہ ایکٹیویٹیز کرتی ہیں. اور پرائیویٹ آرگنائزیشن سے کیا مراد ہے بچوں؟ یہ ساری این جی اوز جو آپ کو نظر آتی ہیں, جن کے بارے میں آپ پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. اب تو بڑا کانسیپٹ لوگوں کو آ چکا ہے کہ این جی اوز کیا ہوتی ہیں. این جی اوز پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں نان گورنمنٹل آرگنائزیشن. یہ اس کا مخفف ہے, یہ اس کی ایبریویشن ہے. نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز وہ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو گورنمنٹ سے گورنمنٹ نے ان کو وہ رجسٹرڈ کیا ہوتا ہے, یعنی ان کی رجسٹریشن گورنمنٹ کے تھرو ہوئی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ کوئی شخص خود سے تو نہیں کوئی آرگنائزیشن بنا کر بیٹھ سکتا جب تک کہ وہ گورنمنٹ سے اپروو نہ کروا لے, رجسٹریشن نہ کروا لے. خود سے آپ کوئی بھی کام ایسا نہیں کر سکتے, گورنمنٹ سے آپ کو اس کی لینی پڑتی ہے, رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے اپنی. تو وہ آرگنائزیشن بھی لوگوں کی مدد کر رہی ہوتی ہیں. وہ پرسنل بینیفٹس کے لیے نہیں کر رہی ہوتی بلکہ ایسے لوگوں کی مدد کر رہی ہوتی ہیں جو کہ ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں. جیسا کہ ایدھی ویلفیئر ٹرسٹ ہے, جیسے کہ انصار بنی ٹرسٹ ہے. انصار بنی ٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ تر جو شروع ہوا تھا, اب اس کے اور بھی مقاصد ہیں, زیادہ تر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ بے گناہ جیلوں میں قید ہیں, چاہے وہ باہر کے ملکوں میں ہوں, چاہے پاکستان میں ہوں, وغیرہ وغیرہ. اور بھی اس کے بہت سارے مقاصد ہیں. ایدھی ویلفیئر ٹرسٹ کو آپ جانتے ہی ہیں بہت اچھی طرح سے. اس طرح سے عمران خان کی این جی او ہے, اس کا جو ہاسپٹل ہے, اور اس طرح سے اور بھی بہت ساری چھوٹی اور بڑی عورت فاؤنڈیشن ہے, اور نیشنل اور انٹرنیشنل این جی اوز بھی ہیں جو پورے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کام کر رہی ہیں, اور نیشنل این جی اوز بھی ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے علاقے میں بھی ایسی بھی این جی اوز ہوتی ہیں جو کہ صرف اور صرف ایک چھوٹی کمیونٹی میں کام کر رہی ہوتی ہیں, جیسے کہ آپ کے احمد پور میں یا آپ کے ہتیجی میں چھوٹی چھوٹی این جی اوز بھی ہوں گی جو صرف اور صرف ہتیجی کے لیے, صرف احمد پور کے شہر کے لیے کام کر رہی ہوں گی. بالکل اس طرح کی بھی ہیں, اور ایک ڈویژن لیول پر بھی ہوتی ہیں, ضلع کی لیول پر بھی ہوتی ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری این جی اوز, یہ ساری آرگنائزیشن پرائیویٹ آرگنائزیشن بھی کہلاتی ہیں, اور نان گورنمنٹل آرگنائزیشن این جی اوز بھی کہلاتی ہیں. یہ کس کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے جو نیڈی لوگ ہوتے ہیں, جو کسی بھی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ سوشل ایکٹیویٹی ہے. اٹ از اے liaison activity for exploring and linking different resources available in community to meet unsatisfied needs. تو یہ ایک رابطے والی ایک ایکٹیویٹی ہے جو کہ لوگوں کوآپریشن والی ایکٹیویٹی ہے, جو ایکسپلورنگ اینڈ لنکنگ ڈفرینٹ ریسورسز, یعنی یہ ریسورسز کو ایکسپلور بھی کرتی ہے, ان کو لنک بھی کرتی ہے جتنے بھی اویلیبل ریسورسز ہوتے ہیں. جیسے کہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ جب ایک شخص ان کے پاس گیا اور ان سے مدد کے لیے درخواست کی, تو آپ نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ریسورسز ہیں. ایکسپلور کرنا ریسورسز کو اور ان کو لنک کرنا. ایک کمیونٹی ہے, وہاں پر اسکول نہیں ہے, اور ان کے ارد گرد بہت 10 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی بھی اسکول نہیں ہے. اب وہاں پر کوئی سوشل ورکر اگر جاتا ہے, وہاں پر کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے, تو اس نے یہ ایکسپلور کرنا ہے کہ یہاں پر ریسورسز کیا ہیں. کیا یہاں پر کوئی اس طرح کا کوئی ایک آدھ کمرہ ہے جہاں پہ فی الوقت فوری طور پر میں ایک پرائمری اسکول کمیونٹی کے لوگوں کے تعاون سے قائم کر سکوں. وہاں پر جی 2 لوگ ایسے نکل آتے ہیں جنہوں نے ایف اے کیا ہوا ہے, وہاں پر ایک کمرہ, ایک بیٹھک جو ہے وہ اس کی نمبردار کی نکل آتی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں یہ بیٹھک دینے کے لیے تیار ہوں, یہ اسکول کے لیے استعمال کر لیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرا گھر بہت بڑا ہے.
اس طرح سے دو وہ جو ایف اے پاس لوگ ہیں وہ پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ کو ایک وہاں کا کوئی چودھری ٹائپ بندہ ہے جو کہ آپ کو کتابیں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں کتابیں آپ کو منگوا دوں گا وغیرہ وغیرہ, اور آپ وہاں کے لوگوں کے بچے جو اسکول گوئنگ تو ہیں لیکن وہ اسکول نہیں جا رہے, نہیں پڑھ رہے, تو وہاں پر آپ ان کو پڑھنے کے لیے بٹھا دیتے ہیں. اور بعد میں آپ گورنمنٹ سے کوئی اسکول کی منظوری اور ادھر کوشش کر کے وہاں پہ کوئی اسکول منظور کرواتے ہیں. تو کیا ہے, ایکسپلور کرنا ریسورسز کو اور ان کو لنک کرنا. آپ کے پاس سوشل کانٹیکٹس بہت زیادہ ہیں, آپ سوشل ورکر ہیں تو آپ کے پاس سوشل کانٹیکٹس بہت ہیں, آپ ادھر سے رابطہ ادھر سے رابطہ کہیں نہ کہیں سے آپ دریافت کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر اس کی میں ایک بڑی زبردست مثال آپ کو دوں گی کہ ابھی کچھ عرصہ بیتا کہ لیاقت پور میں ایک ٹرین کا حادثہ ہوا تھا. وہ وہاں پہ ایک ٹرین کو آگ لگی تھی, تو وہاں پر وہ ٹرین کھڑی ہوئی تھی, اس کے ڈبے تھے, لوگ کافی سارے جو زخمی تھے ان کو وہاں پر اتارا گیا اور ان کی مدد کرنے کی کوشش. ظاہر ہے کہ جو اصل ایمبولینسز ہیں یا ان کو ڈاکٹرز کے پاس لے کے جانا, ہاسپٹلس میں لے کے جانا, وہ خاصا ایک مرحلہ تھا, ایک بڑا, تو وہاں پر فوری طور پہ بھی لوگوں کو مدد کی ضرورت تھی. تو لیاقت پور میں میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں عائشہ, وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں سوشل ورک کی, اور ان کو آپ سوشل ورکر کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھے فون کیا اور میں نے فوری طور پر وہاں پر کہا, اپنی ہماری ایک چھوٹی سی این جی او ہے, نان گورنمنٹل آرگنائزیشن, جس کا نام ہے انجمن ترقی خواتین لیاقت پور. بہت چھوٹے لیول پر ہے اور ہم بس 2-3-4 لوگ ہی ہیں جو اس کے لیے کام کرتے ہیں, اور ظاہر ہے ہم مصروف ہیں, ہم خود جابینس ہیں اور ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم بہت زیادہ وقت نکال سکیں, تو جتنا وقت نکلتا ہے ہم لوگ کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا کہ وہاں پہ اور بھی ٹرینیں پیچھے آ کے کھڑی ہو گئیں اور ان کے مسافر جو تھے ان کو بھی کھانا اور پانی کی ضرورت تھی, تو ہم نے دیگ پکوائی اور جوسز اور بسکٹس وغیرہ بچوں کے لیے ارینج کیا, پانی کی بوتلوں کا ارینج کیا. اور میں نے صرف فون کیا تھا, میں نے مختلف لوگوں کو, جتنے بھی میرے کانٹیکٹس تھے, میں نے ان کو میسج کر دیا کہ جی ایسے مدد کی ضرورت ہے. وہاں پر لوگوں نے فوراً پیسے بھیجنے شروع کر دیے. وہاں پر میں نے فون کیا کسی کو کہ بھی آپ دیگ پکوائیں, کسی کو فون کیا کہ آپ جوسز لے کر پہنچیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ جتنے بھی میں نے میرے کانٹیکٹس تھے میں نے ایکسپلور کیا اور لنک کیا ریسورسز کو, اور وہاں پر مدد پہنچنی شروع ہو گئی. مجھے عائشہ نے فون کیا کہ یہاں پہ ہاسپٹل میں کچھ پیشنٹس ایسے آئے ہیں جو کہ کافی جل چکے ہیں, تو ان کو بھی شاید مدد کی ضرورت ہوگی, تو آپ یہاں پہ میڈیکل سوشل ویلفیئر آفیسر کو فون کر کے پوچھیں کہ ان کو کیا مدد کوئی چاہیے, اور اگر ان کو چاہیے تو پھر آپ ان کی مدد کر دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے یہاں پر فون کیا ان کو, میڈیکل سوشل ویلفیئر آفیسر جو وکٹوریہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, وہ جابین ہیں وہاں پر سیٹ ہوتی ہے ایک باقاعدہ ایک سوشل ورکر کی. تو ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل, ہمیں ان کے لیے کوئی ایسا کوئی لباس ہوتا ہے جس کا مجھے نام نہیں آ رہا, جو ان کے لیے ہوتا ہے جو جل چکے ہوتے ہیں نا کافی, تو وہ لینا ہے, اور بھی شاید کوئی ایک آدھ چیز تھی تو وہ آپ لے کر دے دیں. میں نے کہا جی لے کر دینا تو میرے لیے مشکل ہے, تو آپ ایسا کریں کہ خود آپ میڈیکل اسٹور سے لے لیں. تو ان کا ایک بینک اکاؤنٹ تھا ان کے اس کا جہاں پر وہ جاب کرتے ہیں, تو ان میں نے پیسے بھیج دیے, اور اس طرح سے ہم نے ان کی مدد کی. تو ہم سوشل ورکرز ایکسپلور کرتے ہیں, لنک کرتے ہیں ڈفرینٹ ریسورسز کو جو کہ کمیونٹی میں اویلیبل ہوتے ہیں, تاکہ جو انسیٹسفائڈ نیڈس ہیں ان کو میٹ کر سکیں. It is an enabling process to make people able to understand and solve their problems. یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو enabling process کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو اس قابل بنانا کہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں اپنے پرابلمس کو اور ان کو سالو کر سکیں. ہم بات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی ایک پرابلم ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا پرابلم ہے, اور اگر پتہ ہوتا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے نا, اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ یہ پرابلم کس طرح کا ہے. آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں, خاندانی سیاستیں چل رہی ہیں, ناراضگیاں ہوئی ہیں, پیچھے دیکھے بات کچھ بھی نہیں ہوتی. لوگ اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتے کہ جی یہ مسئلہ جو ہے اصل میں اس طرح سے ہے, اور اس کے پیچھے یہ وجوہات ہیں. غربت کو اگر دیکھ لیں تو لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ اصل میں وہ ان کی فضول خرچی جو ہے اس کی وجہ سے ان کو غربت ہے, اور وہ اس فضول خرچی کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا شکار ہے. وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ ان کے پاس ریسورسز ہیں لیکن وہ ان ریسورسز کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر پا رہے. تو پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی ایک بڑا فن ہے. تو لوگوں کو اس قابل بنانا, انیبل بنانا کہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اپنے پرابلمس کو سالو کرنے کے قابل ہو سکیں. ہم نے پھر بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو محتاج نہیں بناتے کہ ہم ہمیشہ ان کی مدد کرتے رہیں گے. ہم لوگوں کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنی مدد آپ کرنے کے قابل ہو جائیں, نیکسٹ وہ کسی کی مدد نہ مانگ سکیں.
प्रोफेसर क्लार्क ने मेंशन की हैं 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वर्क. फर्स्ट इज़ टू मेक पीपल एबल टू यूज़ देयर ओन कैपेसिटीज़ एंड रिसोर्सेज फॉर एडजस्टमेंट. हमने लोगों को इस काबिल बनाना है, हम की बात वही कि सोशल वर्कर ने लोगों को इस काबिल बनाना है कि वो अपने अपनी कैपेसिटीज़ को यूज़ कर सकें, अपनी कैपेसिटीज़ यानी अपनी जो उनकी सलाहियतें हैं उनको यूज़ कर सकें और अपने रिसोर्सेज को एडजस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकें. कैपेसिटीज़ से क्या मुराद है? जब हम बात करते हैं कैपेसिटीज़ की और तो हम उर्दू में इसका तर्जुमा करते हैं सलाहियतें. आप कहेंगे कि जी लोगों में तो बड़ी कम सलाहियतें होंगी या आपने अभी तक सलाहियतों को सही तरीके से समझा नहीं होगा. मैं ये दावा करती हूँ कि हर इंसान के पास बेशुमार सलाहियतें होती हैं, बेशुमार, अनगिनत, हम इनको गिन ही नहीं सकते. आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया. तमाम मखलूक़ात में सबसे बड़ा, सबसे अशरफ, सबसे बुलंद. तो अब मखलूक़ात में देखें तो पहाड़ भी हैं, सैयारे भी हैं, सितारे भी हैं, और इतने बड़े बड़े सितारे हैं कि उनकी रोशनी इतनी ज़्यादा है, और इतने बड़े बड़े सैयारे हैं कि हमारे कितनी ज़मीनें हैं जो उनसे कितनी सारी इसी तरह की ज़मीनें जो हैं वो हो जाएं तो तब भी उन सैयारों का मुकाबला नहीं कर सकती. तो इसी तरह से कहकशाएँ देखें तो कितनी सारी हैं. तो ये दुनिया इतनी वसी है, ये कायनात इतनी वसी है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, इतने गहरे समंदर हैं कि उनकी नीचे गहराई हम आम तौर पर नाप नहीं सकते, वगैरह वगैरह. तो इंसान उनसे कहीं ज़्यादा बुलंद है, इंसान अशरफ है इन सारी मखलूक़ात से. बड़े जानवर हैं, इतने ख़तरनाक हैं और उनमें इतनी ज़्यादा ताकतें हैं उन जानवरों में, लेकिन हम उनसे भी ज़्यादा बुलंद हैं, हम उनसे भी ज़्यादा अशरफ हैं. जिन हैं, जिनों से भी ज़्यादा अशरफ हैं. फ़रिश्ते हैं, फ़रिश्तों के पास कितनी सारी सलाहियतें हैं, लेकिन हम फ़रिश्तों से भी अशरफ हैं. अब जब हम इतने ज़्यादा अशरफ हैं तो आपका क्या ख्याल है, क्या हमारे पास सलाहियतें नहीं होंगी या कम होंगी या उस दर्जे की नहीं होंगी? ऐसा नहीं है. बात सिर्फ इतनी है कि हमने अभी खुद को पहचाना ही नहीं है. अपने मन में डूब के पाजा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन. तो बात वही है कि हमने खुद को पहचाना नहीं है, हमने अपने आप को ढूंढा ही नहीं है अभी. आप देखिए कि अब अचानक आपको पता चलता है कि आपके अंदर तो ये भी सलाहियत पाई जाती है. अगर आप अभी कपड़े सीना शुरू कर दें तो आपको अचानक दरियाफ्त होता है कि आप तो बड़े अच्छे कपड़े सी सकते हैं, आपके तो हाथ में बड़ा हुनर है, आपके हाथ में बड़ी सफाई है, आप तो बहुत अच्छी स्टिचेस लगा सकती हैं. इसी तरह से सर्जन जो है उसको अचानक दरियाफ्त होता है कि उसमें इतनी सलाहियत है कि वो बड़े अच्छे स्टिचेस लगा सकता है. आपको अचानक दरियाफ्त होता है कि आप बड़े अच्छे कहानीकार हैं, बड़ी अच्छी कहानी बना सकते हैं. आप एक मजमून लिखते हैं तो आपके अंदर, आपके जहन में नादिर ख्यालात आते हैं मजमून लिखते वक्त, तो आपको अचानक इंकिशाफ होता है कि आप बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं अगर आप चाहें तो. तो बात यही है कि हमने खुद को ढूंढा ही नहीं, खुद को दरियाफ्त ही नहीं किया. हमारे पास मौक़े नहीं हैं. अब आप मौक़े किसी और ने नहीं देने होते, मौक़े आपको खुद भी पैदा करने होते हैं. आपके टीचर्स भी देते हैं, आपके पेरेंट्स भी देते हैं, माशरा भी आपको मौक़े देता है, लेकिन आपको खुद भी अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ती हैं. इसी तरह से रिसोर्सेज़ हैं. अब आप कहेंगे हमारे पास तो रिसोर्सेज़ नहीं है, मैं तो बड़ी गरीब ख़ानदान की बच्ची हूँ, मेरे तो इतने वसाइल नहीं हैं, मेरे इतने सोशल कॉन्टेक्ट्स नहीं हैं, हमारी इतनी जान पहचान नहीं है लोगों के साथ. तो नहीं, ऐसा नहीं है. आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपने उनको पहचाना नहीं है. एक पौधा भी आपका रिसोर्स है, आपकी एबिलिटीज़ भी आपके रिसोर्सेज हैं. आपके रिसोर्सेज जो हैं वो आपके फ़िज़िकल रिसोर्स भी हो सकते हैं और ऐसे भी रिसोर्सेज हो सकते हैं जो नॉन फिज़िकल होते हैं. तो आपके बहुत तरह के रिसोर्सेज हैं, लेकिन सिर्फ बात ये है कि आप उनको पहचानें, उनको दरियाफ्त करें. हम दरियाफ्त ही तो नहीं करते. एक साइंसदान जो है वो बहुत सारी हकीकतें दरियाफ्त करता है. आप भी एक साइंसदान बन सकते हैं अगर आप खुद को दरियाफ्त कर लें और अपने रिसोर्सेज को दरियाफ्त कर लें. तो यहाँ पर एडजस्टमेंट क्या करनी है, अपनी कैपेसिटीज़ और अपने रिसोर्सेज को एडजस्टमेंट के लिए आपने यूज़ करना है. Second is to help people to modify their environment necessary for problem solution and positive changes. हमने लोगों को मदद करनी है, लोगों की, कि वो अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई. पहला वो क्या था, पहली मेजर ऑब्जेक्टिव है कि हम खुद को इस काबिल बनाएं कि हम अपनी कैपेसिटीज़ को दरियाफ्त कर सकें, हम अपने रिसोर्सेज को दरियाफ्त कर सकें और उनको हम यूज़ करें एडजस्टमेंट के लिए, माशरे में एडजस्टमेंट के लिए. तो सेकंड क्या है, हम अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर सकें, उसको चेंज कर सकें. चेंज एक अलहदा लफ्ज़ है, मॉडिफाई एक अलहदा है, लेकिन मैं उर्दू में आपको सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर सकती. आप अपने माशरे को थोड़ा सा अपने
انوائرمنٹ کو موڈیفائی کر سکیں. اب دیکھیے کہ آپ جب گرمی ہوتی ہے آپ کے پاس کوئی اگر سایہ نہیں ہے اور درخت بھی ایسا ہے کہ وہ چھترا چھترا سا درخت ہے اور اس میں شاخیں اتنی گھنی نہیں ہیں کہ وہ آپ کو مکمل طور پر سایہ دے سکیں اور سورج کی روشنی چھن چھن کے آتی ہے اور آپ بہت زیادہ دھوپ محسوس کرتے ہیں اور بہت گرمی محسوس کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو پیاس لگ جاتی ہے. یعنی مسئلے پہ مسئلہ، ایک مسئلہ دوسرے مسئلے کو کریٹ کر رہا ہے، دوسرا مسئلہ تیسرے مسئلے کو کریٹ کر رہا ہے. لامحالہ یہ کہ آپ پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں. اب آپ کے پاس ایک چادر ہے، دو چادریں ہیں، ایک آپ نے کیا کیا اوپر اس درخت کے اوپر ڈال دی ہے، اب وہ اس کی شاخوں کے اوپر چادر ڈلی ہوئی ہے تو سورج کی روشنی آپ تک نہیں پہنچ پا رہی اور سایہ ہو گیا ہے. ایک چادر آپ نے نیچے بچھا لی ہے. اب اس طرح سے آپ نے کیا کیا، اپنے انوائرمنٹ کو تھوڑا سا موڈیفائی کر دیا. تو نیسیسری ہے آپ کے پرابلم سلیوشن کے لیے، آپ کی پازیٹیو چینجز لانے کے لیے، یہ بڑا نیسیسری ہے کہ آپ اپنے انوائرمنٹ کو تھوڑا موڈیفائی کریں. اب آپ کہیں گے آپ نے تو یہ پرابلم یہ موڈیفائی کرنے کا بتا دیا انوائرمنٹ کو کہ جی آپ نے سایہ کیسے کرنا ہے، تو ہمارے پاس تو اور بہت سارے پرابلمس ہیں جن کے لیے ہم انوائرمنٹ کو کیسے موڈیفائی کریں. بہت سارے سلوشنز ہیں، بہت سارے مسائل کے جب ہم سیکھ لیتے ہیں، سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں انوائرمنٹ کو موڈیفائی کرنے کے اور بہت سارے طریقے آتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی کہ ایک مجرم جیل سے اپنا سزا مکمل کر کے باہر آتا ہے اور جب وہ آتا ہے تو اس کو معاشرہ ایک ایسا ملتا ہے جو اس کو قبول نہیں کرتا. تو یہاں پر انوائرمنٹ کو کیسے موڈیفائی کرنا ہے، اس کے لیے لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے اور کہ وہ اس کو قبول کریں. وہ اپنا جرم چھوڑ چکا ہے، اسے لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہے، انٹریکشن کرنا ہے لوگوں سے، اس کو بھی اس کے ساتھ بھی انٹریکشن کروانا ہے لوگوں کا اور بتانا ہے لوگوں کو کہ دیکھو یہ چینج ہو چکا ہے. تو ہم انوائرمنٹ کو اس طرح سے موڈیفائی کرتے ہیں. بچوں یہ میں نے ورڈز اور میننگز آپ کو لکھے ہیں جو کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بھیجے تھے. ازراہ کرم، بعض بچوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا ہم ان کو یاد کریں. بیٹا یہ یاد کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف آپ کی آسانی کے لیے ہے کہ آپ کو نہ جا کے گوگل کرنا پڑے، آپ کو نہ جا کے الفاظ معنی ڈھونڈنے پڑیں، آپ کو یہیں پر مل جائیں، آپ یہاں سے سمجھ لیں. اگر پھر بھی آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.